بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پیش خدمت ہے کہانی حساب ماضی کا دوسرا حصہ۔ 3 روز بعد ایک عجیب واقعہ سامنے آیا۔ میں تھانے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ کرمو آ دھمکا۔ وہ خاصا بدحواس دکھائی دیتا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر خوف و ہراس نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میرے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ملک صاحب غضب ہو گیا۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور پوچھا، اب کیا ہوا کرمو چاچا؟ آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا نا جناب؟ وہ رو دینے والے انداز میں گویا ہوا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ بھوت اپنا کام کر گیا ملک صاحب، بہت برا ہوا سرکار۔ بات ختم کر کے وہ اضطراری انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھوت نے اپنے ساتھی بھوت کی تدفین کر دی؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، بھوت کی تدفین کو چھوڑیں جناب، اب تو ایک انسان کی تدفین کا بندوبست کرنا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسی نامراد بھوت کا کارنامہ ہے جس نے قبرستان میں کھدائی کی تھی۔ اسے ہماری تفتیش پسند نہیں آئی اور انتقاماً اس نے ایک انسان کی جان لے لی۔ تم کس انسان کی بات کر رہے ہو؟ اس کی اس بات پر میرا چونکنا فطری تھا۔ ادھر قبرستان کے باہر اس کی لاش پڑی ہے۔ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا، تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا کرمو؟ آپ تو ہمیشہ میری بات پر شک ہی کرتے رہیں گے۔ وہ بگڑ کر بولا، اگر آپ پہلے ہی میری بات مان جاتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اب خود چل کر دیکھ لیں اس جوان جہان کی لاش، پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے۔ میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، شاید وہ اس گاؤں کا رہنے والا نہیں ہے۔ میں نے ایک حوالدار اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور کرمو کے ہمراہ اس مقام پر پہنچ گیا یہاں مذکورہ نامعلوم شخص کی لاش پڑی تھی۔ وہ جگہ قبرستان سے باہر دریا کے رخ پر تھی۔ کرمو کا بیان بالکل درست تھا، وہاں واقعی ایک قد آور انسان منہ کے بل زمین پر پڑا تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کا قد 6.5 فٹ کے قریب تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب بڑے ہوئے تھے۔ اس نے پاپلین کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ اس کے جسم پر سب سے نمایاں چیز اس وقت ایک خنجر نظر آ رہا تھا جو دستے تک اس کی پشت میں دھنسا ہوا تھا۔ غالباً یہی خنجر اس کی موت کا سبب بھی تھا۔ اس وقت تک لاش کی دریافت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی اور لوگ موقع پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر بغور اس کا معائنہ کیا۔ مذکورہ خنجر کو عین دل کے مقام پر پشت کی جانب سے گھونپا گیا تھا۔ خنجر کے دخول کے مقام پر اچھا خاصا خون جمع ہوا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس شخص کو اس دنیا سے رخصت ہوئے خاصا وقت گزر چکا تھا۔ لاش کے نزدیک ہی زمین پر بھی جا بجا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک قتل کی واردات تھی، اس بات کا میں بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ اس دوران میں سرکاری فوٹوگرافر بھی آن پہنچا۔ میری ہدایت کے مطابق اس نے مختلف زاویوں سے لاش کی فوٹوگرافی شروع کر دی۔ میں نے موقع پر موجود افراد کی نظروں کے سامنے مقتول کی جامع تلاشی لی، جس کے نتیجے میں چند اشیاء برآمد ہوئی، مثلا ہتھوڑا مارکا فاکس آن سگریٹ کا ایک پیکٹ جس میں صرف 4 سگریٹ باقی تھے، ایک ریشمی رومال، جیبی کنگھی، 10 روپے مالیت کے چھوٹے نوٹ، اس زمانے میں 10 روپے آج کے لگ بھگ 1000 سمجھ لیں، اور ایک طے شدہ کاغذ۔ میں نے جلدی سے اس طے شدہ کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ وہ کسی کاپی سے پھاڑا ہوا صفحہ تھا جس پر نام کے ساتھ ایک پتہ درج تھا۔ میں نے اس کاغذ کی تحریر کو زیر لب دہرایا، شوکت علی موزہ کوٹ شاکر، بھینسوں کا باڑہ بیری والا کھوہ۔ میں نے جائے واردات کا نقشہ تیار کیا، تمام ضروری باتوں کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیا اور موقع پر موجود لوگوں سے سوال جواب کرنے لگا، مگر مجھے کوئی اہم اور کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی۔ مقتول سب کے لیے اجنبی تھا، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ خنجر کے دستے پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات ضرور موجود ہوں گے، لیکن اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا۔
اور نہ ہی عدالت اس بات کو اہمیت دیتی تھی۔ لاش کے جانے کے بعد لوگ بھی آہستہ آہستہ جائے واردات سے کھسکنے لگے۔ اس دوران میں کرمو میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، دیکھ لیا آپ نے ملک صاحب، اب تو آپ کو یقین آ گیا نا؟ کس بات کا یقین؟ میں نے اسے گھورا۔ بھوت کی کارروائی کا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک گزرا کہ کہیں اس واردات میں کرمو ہی کا ہاتھ نہ ہو۔ اس نے پہلے زمین کی کھدائی کا ڈرامہ رچایا ہو اور بعد ازاں اس فضا سے موقع اٹھاتے ہوئے اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ اگرچہ اس بات کا امکان بہت معدوم تھا، مگر ہماری تفتیش کی بنیاد ہی شک پر ہوتی ہے۔ میں نے گہری نظر سے کرمو کو دیکھنے لگا۔ سر دست میں نے اسے مشکوک افراد کے خانے میں فٹ کر لیا تھا، تاہم میں اس پر کام بعد میں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل کرنا تھا اور اس کے لیے فوری طور پر شوکت علی سے ملنا ضروری تھا، جس کا ایڈریس مقتول کی جامع تلاشی سے برآمد ہوا تھا۔ مجھے خیالات میں ڈوبا دیکھ کر کرمو نے پرتشویش لہجے میں کہا، ملک صاحب آپ تو اپنی ہی سوچوں میں گم ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا ہونا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بال بچے کے ساتھ اس قبرستان میں رہتا ہوں سرکار، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ تو پھر بھوت کا اگلا نشانہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، میری بیوی تو سخت خوفزدہ ہے، بھوت کے بارے میں تو سن کر اس کی جان ہی نکلی جا رہی ہے۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، تم نے اسے بتایا ہی کیوں تھا؟ بس جی میری زبان پھسل گئی تھی، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ دراصل اس لاش کے بارے میں لطیفہ ہی نے مجھے اطلاع دی تھی، سب سے پہلے اسی نے لاش کو دیکھا تھا۔ جواباً بے ساختہ میرے منہ سے بھوت والا قصہ بیان ہو گیا۔ بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا، مگر اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ سگی اور لطیفہ بہت گھبرائی ہوئی ہیں، جب غلطی کی ہے تو اسے بھگتو بھی، میں نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تم ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت جلد قاتل کو گرفتار کر لوں گا، پہلے ذرا میں مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں۔ اس نے پوچھا، اس سلسلے میں کوئی اشارہ ملا ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے کوٹ شاکر تک جانا ہوگا۔ کوٹ شاکر یہاں سے جنوبی سمت میں ہے، کرمو نے بتایا۔ یہ قصبہ بھی دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے اور یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں وہاں پیدل جایا جا سکتا ہے؟ اب اتنا بھی نزدیک نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، کرمو جب تک مقتول کی شناخت اور قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں آ جاتی تم اس گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر کہیں جانا ناگزیر ہو تو پہلے تھانے میں اطلاع دو گے۔ کیا آپ مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بعض اوقات ہمیں اپنی ذات پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ابھی میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، میں نے گول مول جواب دیا۔ میں یہ سب کچھ اس طرح سے تمہاری حفاظت کے خیال سے بھی کہہ رہا ہوں۔ حفاظت والی بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ تمام معاملات سے نمٹنے کے بعد جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے کوٹ شاکر جانے کا پروگرام دوسرے دن پر رکھا اور ایس پی علاقہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ایک مختصر مگر جامع رپورٹ تیار کرنے لگا۔ اس رپورٹ میں نے کرمو کے پراگندہ ذہن کی پیداوار بھوت کہانی کو شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، البتہ زمین کی کھدائی کا تذکرہ سرسری انداز میں کر دیا تھا۔ دوسرے روز میں ایک اے ایس آئی کی معیت میں کوٹ شاکر پہنچ گیا۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں تک پہنچے تھے، اس وقت تک دوپہر ہو چکی تھی۔ کوٹ شاکر میں داخل ہوتے ہی جو پہلا شخص نظر آیا اسے میں نے روک لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیری والا کھوہ کس طرف ہے؟ ادھر پرلی طرف، اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں نے کہا، بہت مہربانی۔ ہم گھوڑوں کو اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں موڑنے لگے تو سرتا پا ہمارا جائزہ لینے کے بعد مستفسر ہوا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے تو آپ پرونے لگتے ہیں۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے، اس قسم کی تفتیش کے لیے وردی میں جانا مناسب نہیں ہوتا، خام خواہ سنسنی اور خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ میں نے اس شخص کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا،
ہم شوکت علی سے ملنے آئے ہیں۔ ASI نے اضافہ کیا، تمہارا خیال درست ہے، ہم شوکت علی کے ہی مہمان ہیں۔ اس علاقے میں 3 شوکت رہتے ہیں جناب۔ اس شخص نے سوچتے ہوئے کہا، آپ کون سے شوکت کے پرانے ہیں سرکار؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، شوکت علی۔ پھر میں نے پرچے میں درج پتے کو دہرایا، شوکت علی، بھینسوں کا باڑہ، بیری والا کنواں۔ او اچھا، وہ جلدی سے بولا، یوں کہیں نا جی، آپ شونکا گجر سے ملنے آئے ہیں، وہ جس کا بھینسوں کا باڑہ ہے۔ میں نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شوکت علی گوجر کا بگڑا ہوا نام ہو سکتا ہے، پھر بھینسوں کا باڑہ اور گوجر میں بھی ربط ضبط واقعہ تھا۔ مجھے خیالوں میں گم دیکھ کر اس شخص نے کہا، آپ آئیں جی میرے نال، میں آپ کو توڑ تک پہنچا آتا ہوں۔ ہم اس کی رہنمائی میں شوکت علی کے ٹھکانے کی جانب بڑھنے لگے۔ چند قدم چلنے کے بعد اس شخص نے کہا، میرا نام نذر حسین ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے مثلثاً دروغ گوئی سے کام لیا، ہم اتھران ہزاری سے آئے ہیں۔ اچھا، وہ مطمئن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہم شوکت علی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ہمارا رہنما واپس چلا گیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، پھر ہم دونوں ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ایک ادھیڑ عمر عورت نے باہر جھانکا، پھر ہم پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں ناشناسائی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہم سے پوچھ رہی تھی، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا، ہم شوکت علی سے ملنے آئے ہیں، شوکت علی عرف شونکا گجر، ASI نے وضاحتی لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں اس عورت کے عقب میں ہمیں قدموں کی آواز سنائی دی، پھر بھاری بھرکم آواز میں پوچھا گیا، کون ہے بلیے لوکے؟ شونکے، تم سے 2 آدمی ملنے آئے ہیں، اس عورت نے کہا۔ کون ہے زہرہ؟ اسی آواز میں پوچھا گیا۔ زہورہ نامی اس عورت کے جواب دینے سے پہلے ہی ہمیں اس کے عقب میں ایک مونچھ دار باروب چہرہ نظر آیا۔ میں نے پہلے ہی نگاہ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ شوکت علی عرف شونکا گجر ہو سکتا تھا۔ بعد ازاں میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ شونکے کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ وہ خاصا صحت مند اور تندرست و توانا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر خاصی دھانسو قسم کی مونچھیں پال رکھی تھی، جیسا کہ عموماً دودھ کا کاروبار کرنے والوں کی ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت گاؤں کے روایتی موسم گرما کے لباس میں نظر آ رہا تھا۔ کاٹن کے تہہ بند پر اس نے ملٹی پاک شلوکا پہن رکھا تھا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی زہورہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے اجنبی نظر سے ہمیں دیکھا اور کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پہچاننے کا کیا سوال ہے شونکے، ASI نے کہا، ہم تو آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، پر آپ ہیں کون؟ اس کے لہجے میں حیرت حویدہ تھی، اور مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا، شونکا جی، معاملہ خاصا گمبھیر ہے، یہاں کھڑے کھڑے اس مسئلے پر بات نہیں ہو سکتی، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ میرے لہجے کی تاثیر کام کر گئی۔ وہ تعاون آمیز انداز میں بولا، کیوں نہیں سرکار، میرے گھر میں اور دل میں بہت گنجائش ہے، آپ اندر آ جائیں، ست بسم اللہ۔ پھر اس نے ہمارے داخلے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ شونکے گجر کا گھر 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک جانب رہائشی حصہ تھا اور دوسری جانب باڑہ۔ دونوں حصوں کے درمیان 4 فٹ اونچی کچی مٹی کی دیوار استادہ تھی، جس کی توڑی والی مٹی سے خوب اچھی طرح لپائی کی گئی تھی۔ باڑے کے اندر ایک قطار میں 10 بھینسیں کھرلیوں پر بندھی ہوئی تھیں۔ باڑے کی مغربی دیوار کے ساتھ 5-6 بکریاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ علاوہ ازیں ایک کونے میں کچھ کاٹ کباڑ بھی پڑا ہوا تھا، جس کے نزدیک ہی چارہ کاٹنے والا ٹوکا بھی زمین میں نصب تھا۔ پورے باڑے میں 3-4 شیشم کے درخت موجود تھے، جس کی گھنیری چھاؤں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ باڑے کی مشرقی سمت میں ایک بڑا سا کمرہ تھا، جو غالباً موسم سرما میں مویشیوں کی شب بسری کے کام آتا ہوگا۔ رہائشی حصے میں کچی مٹی کے 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ اس حصے کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک کھرا بھی بنا ہوا تھا، جس کے نزدیک ہی نیم کے ایک سرسبز پیڑ کے نیچے لکڑی کے اسٹینڈ پر 3-4 مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ شونکا ہمیں رہائشی حصے کے صحن میں لے آیا۔ یہاں ایک سایہ دار جامن کے پیڑ کے نیچے 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس نے زہورہ نامی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے آواز لگائی، بھلیے لوکے، پرونوں کے لیے کوئی لسی پانی کا بندوبست کرو، پتہ نہیں کتنا پینڈا کر کے آئے ہیں۔ اس وقت واقعی بڑی شدت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔
اس لیے ہم نے کسی تکلف سے کام لینا مناسب نہ سمجھا۔ ہمارے گھوڑوں کو شوقے نے ایک طرف دیوار کے ساتھ لگے کھوٹوں سے باندھ دیا، علاوہ ازیں ان کے سامنے پانی کی بھری ہوئی بالٹیاں اور سبز چارہ بھی رکھ دیا تھا۔ ہم اطمینان سے بیٹھ کر چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی وہاں اکیلے ہی رہتے تھے۔ ظہورا کا اصل نام ظہور فاطمہ تھا، اس کی عمر 42 سال تھی اور وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ شوکت علی کا ذریعہ معاش بھینسوں اور بکریوں کے دودھ کی فروخت تھا۔ اس کے علاوہ وہ مویشیوں کی خرید و فروخت بھی کرتا تھا۔ ٹھنڈی ٹھار تیرتے ہوئے مکھن والی لسی کے 2 گلاس پینے کے بعد میں نے شوقے کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ظہور فاطمہ بھی اس وقت ہمارے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا تعلق پولیس سے ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے، تاہم میرے اطمینان دلانے پر وہ کچھ نارمل ہوئے۔ میں نے اس پر اسرار نامعلوم مقتول اور اس کی جامع تلاشی سے ملنے والے پرچے کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، شونکا جی، اگر تم لوگ قانون کے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا بال بھی بنکا نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، بشرط یہ کہ اس قتل میں تمہارا کسی طرح کوئی ہاتھ نہ ہو۔ میں رب دی سونہ کھا کر کہتا ہوں جناب، میرا یعنی ہمارا قتل کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ شونکے گجر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آخر آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، مقتول کی شناخت کے سلسلے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس کی جیب سے تمہارے گھر کا پتہ برآمد ہوا ہے، مگر کیسے؟ میں کیسے مقتول کو شناخت کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اس کی تصویر ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنی جیب سے مقتول کی 2 تصویریں نکالیں جو سرکاری فوٹوگرافر نے فٹافٹ تیار کر دی تھی، اور ان میں نامعلوم مقتول کا چہرہ بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے وہ دونوں تصویریں شوکت علی عرف شونکے گجر کی جانب بڑھا دیں۔ وہ بغور تصویروں کا جائزہ لینے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس شخص کو بالکل نہیں جانتا ملک صاحب۔ اس دوران میں ظہور فاطمہ نے ایک تصویر اس کے ہاتھ سے جپٹ لی اور تیز لہجے میں بولی، ذرا مجھے تو دکھا شونکے، کون قتل ہوا ہے؟ تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ بے ساختہ چلا اٹھی، ہے یہ تو وہی نامراد مچھل ہے، جنگل جھاڑ بالوں والا۔ کون نامراد؟ میں نے اور شونکے نے بیک وقت سوال کیا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، شونکے، یہ وہی ٹٹ مرنا ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ پھر خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، وہ جو 2 آدمی نہیں آئے تھے ہمارے راجو سے ملنے، ان میں سے ایک یہی تو تھا داڑھی والا۔ تم اس وقت گھر میں نہیں تھے؟ ہاں یاد آیا، تم نے ذکر تو کیا تھا، شونکے نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب، میری گھر والی نے مجھے 2 بندوں کے بارے میں بتایا تو تھا، لیکن میں ان سے ملا نہیں تھا۔ اس روز میں کسی ضروری کام سے مکھیانہ گیا ہوا تھا۔ ڈور کا ایک سرا میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ایک لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ شوکت علی سے زیادہ اس کی بیوی ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اسی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ظہورا، کیا تم نے اس سے پہلے بھی ان دونوں بندوں کو کہیں دیکھا تھا؟ نہ جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں، اور اب آپ مجھے ان میں سے ایک کی تصویر دکھا رہے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ پہلے یہاں آئے تھے؟ کوئی مہینہ بھر ہو گیا ہے جی۔ تم نے بتایا ہے کہ وہ دونوں راجو سے ملنے آئے تھے؟ ہاں جی، وہ راجو کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے تھے، ظہور فاطمہ نے بتایا، پھر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے شونکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس گھر میں تم دونوں کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے وضاحت کی، تم نے تو بتایا ہے نا کہ تم بے اولاد ہو؟ ہاں ملک صاحب، میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ پھر یہ راجو کون ہے؟ راجو ظہورا کا بھانجا ہے۔ کیا راجو بھی تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے؟ پہلے نہیں رہتا تھا، کوئی 2 ماہ سے وہ یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ پہلے کہاں رہتا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پہلے؟ شونکے نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ بولی، پہلے وہ اپنے گھر رہتا تھا جناب۔ اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ ادھر گڑھ مہاراجہ میں۔ وہ کنکھیوں سے اپنے خصم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ظہورا کے انداز نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کڑک کر کہا، ظہورا، میں نے قانون کے ساتھ تعاون کی صورت میں تم لوگوں کو سلامتی کا یقین دلایا ہے،
ہمیں گمراہ کرنے کی صورت میں تم دونوں سیدھے جیل جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ملک صاحب، شونقے نے منت آمیز لہجے میں کہا، پھر ظہورہ کو گھورتے ہوئے بولا، تم کیوں ادھر ادھر کی مارتی رہتی ہو؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جو قانون کے محافظوں کے سامنے جھوٹ کا سہارا لے۔ ظہورہ کچھ کھجل سی نظر آنے لگی۔ شونقا ہماری جانب متوجہ ہو گیا اور بولا، ملک صاحب، ظہورہ نے گڑھ مہاراجہ والی بات بالکل غلط کہی ہے، اس کی جگہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک ہی صورت میں معافی مل سکتی ہے شونقے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سب کچھ سچ سچ بتا دو راجو، تمہاری بیوی کا بھانجا یہاں آنے سے پہلے کہاں رہتا تھا؟ یعنی اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ اس نے میرے سوال کا ادھورا جواب دیا، جناب وہ 2 ماہ پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے۔ یہ انکشاف اس قدر سنسنی خیز تھا کہ میں اپنے سوال کے دوسرے حصے کو فراموش کرنے پر مجبور ہو گیا اور اضطراری طور پر شونقے سے پوچھا، وہ کس چکر میں جیل گیا تھا؟ یہ ایک لمبی داستان ہے جناب، اگر یہ الف لیلہ بھی ہے تو میں سننے کو تیار ہوں۔ شونقے نے ظہورہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، جا کر پرونوں کے لیے کھانے شانے کا بندوبست کرو۔ میں نے جلدی سے کہا، اتنے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلف کیسا ملک صاحب؟ وہ عام سے لہجے میں بولا، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، پھر آپ نے تو ایک طویل کہانی بھی سننا ہے، ہو سکتا ہے اس میں 2-3 گھنٹے گزر جائیں، اس وقت تک آپ کیا بھوکے بیٹھے رہیں گے؟ میں نے زیادہ انکار مناسب نہ سمجھا۔ شونقا اپنی بیوی کو ہدایات جاری کرنے لگا کہ دوپہر کے کھانے میں اسے کس اہتمام کا ذکر کرنا تھا۔ جب ظہورہ وہاں سے رخصت ہو گئی تو میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے شونقے سے پوچھا، راجو کہیں نظر نہیں آ رہا شونقا جی؟ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ایک ضروری کام سے احمد پور سیال بھیجا ہے، آج ہی صبح شونقے نے جواب دیا، وہ 2 دن بعد واپس آئے گا، وہاں مویشیوں کا ایک بیوپاری رہتا ہے، اس سے کچھ رقم لانا تھی۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے شونقے؟ اللہ پاک کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، تو پھر شروع ہو جاؤ، راجو کی کہانی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کھانے کے بعد آرام سے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں شونقے، کھانا تو آتا رہے گا، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ راجو کس چکر میں جیل گیا تھا اور کتنی سزا کاٹ کر رہا ہوا ہے؟ وہ خیالوں میں کھو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ تصور میں واقعات کو ترتیب دے رہا ہو۔ چند لمحے کی پر اسرار خاموشی کے بعد شونقے نے جو انکشاف انگیز حالات بتائے، میں یہاں ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس گفتگو کے دوران ہم نے دوپہر کا کھانا بھی کھایا تھا۔ ہم وہاں سے کوئی 5 بجے سپہر کو فارغ ہوئے تھے۔ راجو کے ساتھ کیا بیتی، وہ کن حالات کا شکار ہو کر جیل گیا، یہ سب دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عبرت ناک داستان بھی ہے۔ نامعلوم پر اسرار مقتول کا تعلق راجو سے ثابت ہو گیا تھا، اس لیے بھی یہاں ان واقعات کا بیان بہت ضروری ہے۔ آگے چل کر یہی راجو اس کیس کا مرکزی کردار بن گیا تھا۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں ادھر ادھر سے معلوم ہوئی تھی، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے میں انہیں ایک ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔